الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا من اجل ذلك اسی لیے لکھ دیا کتبنا علی بنی اسرائیل ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کہ من قتل نفسا جس نے قتل کیا نفسا کسی جان کو بغیر نفس کسی جان کے بغیر او فساد فی الارض یا زمین میں فساد کے بغیر فکأنما قتل الناس جميعا گویا کہ اس نے قتل کیا لوگوں کو سب کو وعلیکم السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی. کس وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی؟ اجل کا مطلب وجہ، من اجل ذالک اس وجہ سے. کس وجہ سے؟ یعنی پیچھے جو قصہ بیان ہوا، اور پیچھے کون سا قصہ بیان ہوا ہے؟ حابیل اور قابیل کا، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا. اور اس قصے میں ہم نے پڑھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. بہت ہی برا اور بہت ہی شنیع اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. تو یہ جو قتل کرنے کا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کر کے اور اس میں قتل کی شناعت بیان کر کے کہ یہ قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ دیکھو یہ حابیل اور قابیل کے اندر یہ معاملہ ہوا. تو اب دیکھو کہ ہم نے اسی وجہ سے بنی اسرائیل میں یہ بات لکھ دی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، آخری امت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ قتل کی مذمت بیان کرنے کے لیے ایک تو پہلا قتل اس کا ذکر فرما رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں دیکھو قتل یہ حسد کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور کتنا بڑا یہ ظلم اور زیادتی ہے، کتنی بڑی جنایت ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ کسی شخص پر کہ اس کو قتل ہی کر دیا جائے، اس کو زندہ رہنے کا حق چھین لیا جائے اس سے. زندہ کرنا مارنا اللہ کا کام ہے. ایک انسان جو ہے وہ اللہ کے اس کام میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے. ایک انسان اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کو جائے کہ کسی دوسرے کا نقصان کرے اور کسی دوسرے کو قتل ہی کر دے. کوئی انسان کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے، در حقیقت اللہ نے اس انسان کو اس وقت قتل کرنا ہوتا ہے. اللہ کے نظام میں خلل نہیں ڈالتا، لیکن وہ اس معاملے میں ظلم کے طور پر اپنا حصہ ڈال رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے، اس امت کے سامنے قتل کا جو ظلم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مذمت بیان فرما رہے ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا قابل مذمت ہے قتل کہ یہ دیکھو حابیل قابیل کا قصہ ہوا، اور پھر دیکھو کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل میں یہ بات لکھی. تورات میں اللہ نے یہ بات لکھی. کیا بات لکھی؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کہ جو شخص بھی قتل کرے کسی نفس کو کسی نفس کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر، فکأنما قتل الناس جميعا تو گویا کہ اس نے قتل کیا لوگوں کو سب کو. یہ پہلا قتل دیکھو
اور پھر بنی اسرائیل کو دیکھو تو رات میں دیکھو ہم نے یہ بات لکھی کہ جو کسی کو قتل کر دے ناحق. اب ناحق قتل کون سا ہوتا ہے؟ ناحق قتل وہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو قتل نہیں کیا یا ایک شخص نے فساد نہیں کیا. اگر کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا یا اس نے زمین میں فساد نہیں کیا تو اسے قتل کرنا ناحق قتل کرنا. جو بندہ کسی کو قتل کرے نفس کے بغیر یا فساد فی الارض کے بغیر تو گویا کہ یہ ناحق قتل ہے. اور اس کی شناخت، اس کی مذمت کیا ہے؟ اللہ نے بنی اسرائیل میں یہ مذمت بیان کی، اللہ نے تورات میں یہ مذمت بیان کی کہ ایک شخص کا قتل ناحق، گویا کہ وہ تمام انسانوں کا قتل ہے. اس سے پتہ لگا کہ بنی اسرائیل میں قتل کی اللہ نے یہ مذمت بیان کی، اور پہلا قتل اس کی مذمت بھی آپ نے پڑھ لی. تو یہ قتل ہمیشہ سے ہی بدترین جرم رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے اندر یہ بہت بڑا جرم رہا ہے قتل. اللہ تعالیٰ تو یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں. بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں تو رات کے حوالے سے ہمیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیا یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے؟ سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ سے ایک امام ہیں بڑے، سلیمان بن ربیع، انہوں نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ یہ جو حکم اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے بیان کیا ہے کہ کوئی کسی کو ناحق قتل کرے، یعنی اس نے کسی کو قتل نہ کیا ہو، زمین میں فساد نہ کیا ہو، تو کوئی کسی کو قتل کرے بنی اسرائیل میں تو اس کی سزا، گویا اس کی مذمت یہ تھی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو کسی شخص نے، سلیمان بن ربیع نے سیدنا حسن بصری جو کبار التابعین سید التابعین ہیں ان سے پوچھا کہ کیا ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ یہ حکم بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہے؟ کہنے لگے اللہ کی قسم ہاں یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے. بنی اسرائیل کے کوئی خون ہم سے زیادہ کوئی پاک اور پوتر نہیں تھے، وہ ہم سے زیادہ کوئی افضل لوگ نہیں تھے. اللہ نے ہماری امت کو ان سے بھی افضل قرار دیا ہے. اگر یہ چیز ان میں تھی تو یہ چیز ہم میں بدرجہ اتم موجود ہے ہماری شریعت میں، اور اللہ نے اس کو قرآن کریم میں بیان کیا. جب اللہ قرآن کریم میں پرانی کسی کتاب کا، پرانی کسی شریعت کا حکم بیان کریں اور اللہ اس کو رد کے انداز میں بیان نہ کریں، یا کتاب و سنت میں اس کا رد نہ آیا ہو، تو وہ حکم ہمارے لیے بھی ہوتا ہے. اللہ نے پرانی شریعتوں میں کچھ چیزیں ایسی بیان کی ہیں کہ ہماری شریعتوں میں صراحت سے موجود ہے کتاب و سنت میں کہ وہ کام ہم نے نہیں کرنا. مثال کے طور پر ہم نے حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے قصے میں پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور باقی بھائی حضرت یوسف کے باقی بھائیوں نے، اور حضرت یوسف کی ماں نے یا خالہ نے جو بھی تھی. سورج، چاند اور 11 ستارے انہوں نے سجدہ کیا، سب نے کیا. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، حضرت یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، بلند کیا، ان کو عزت و مقام دیا، اور پھر وہ سب حضرت یوسف کے لیے سجدے میں گر گئے. اور یہ اصل میں اس خواب کی تعبیر تھی جو حضرت یوسف نے بچپن میں خواب دیکھا تھا. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. حضرت یوسف نے اپنے باپ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا، پیارے ابا جان، میں نے 11 ستاروں اور ایک سورج اور ایک چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو اس کی تعبیر کیا تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ مقام دیں گے، اور حضرت یوسف کے 11 بھائی، ایک سگا بھائی بنیامین اور باقی 10 بھائی جو باپ شریک بھائی تھے حضرت یوسف کے دوسری بیوی سے، تو وہ کہتے ہیں ان میں سے 6 بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں تو 6 بیٹے ایک بیوی سے تھے، اور 2 بیٹے حضرت بنیامین حضرت یوسف دوسری بیوی سے تھے، اور باقی 4 بیٹے، 2 بیٹے ایک لونڈی سے اور 2 بیٹے دوسری لونڈی سے تھے. تو 2 بیویاں اور 2 لونڈیاں تھیں. اللہ عالم. یہ بنی اسرائیلیات میں لکھا ہوا ہے، قرآن و سنت میں اس کی صراحت نہیں ہے. قرآن و سنت سے پتہ لگتا ہے کہ کچھ 12 تھے، 12 بھائی تھے. تو ان میں حضرت یوسف اور بنیامین وہ ایک بیوی سے تھے، اور 6 بیٹے یہ دوسری بیوی سے تھے، اور 2 بیٹے
یہ 2 لونڈیوں سے تھے، تو یہ کل مل ملا کے 12 تھے۔ تو حضرت یوسف کے علاوہ باقی 11 بھائی، اور سورج اور چاند، سورج سے مراد باپ، چاند سے مراد ماں یا خالہ، جو اس وقت حیات تھیں حضرت یوسف کی۔ تو انہوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، اور ہماری شریعت میں صراحت سے منع ہے کہ سجدہ نہیں ہو سکتا کسی کو، چاہے وہ سجدہ عبادت ہو، چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، روم وغیرہ سب کا سفر کر کے، دوسرے شہروں کا، دوسرے ملکوں کا سفر کر کے، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو بڑا پیچھے سے بیٹھو، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور سجدہ بھی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا؟ تو وہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے کہ میں وہ دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں گیا ہوں، وہ لوگ جس کی عزت کرتے ہیں اپنے بڑوں کی، اپنے بادشاہوں کی، بڑوں کی، تو وہ انہیں سجدہ کرتے ہیں، تو مجھے اچھا لگا، تو ہمارے لیے آپ سے بڑھ کر معزز کون ہو سکتا ہے، تو میں نے اس لیے آپ کو سجدہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں اس کی اجازت اپنی امت کو نہیں دیتا۔ اگر کسی انسان کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، شوہر کے حق کی وجہ سے، جو شوہر کا اس کے اوپر حق ہے، لیکن میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے شریعت کی بات نہیں کرتے تھے، تو گویا کہ اللہ کی طرف سے سجدہ منع ہے۔ سجدہ عبادت وہ تو ہے ہی شرک، اور سجدہ تعظیمی وہ بھی منع ہے ہماری شریعت میں۔ تو اب پچھلی شریعت کی یہ بات ہماری کتاب میں موجود ہے، یہ بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے، لیکن پچھلی شریعت کی وہ بات جو ہماری شریعت میں موجود ہو اور ہماری شریعت میں اس کی تائید ہو، تو پچھلی شریعت میں قتل کی مذمت ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں لکھا تھا، تورات میں لکھا تھا کہ ان میں سے جو کوئی قتل کرے گا کسی کو، تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ اور ہماری شریعت میں بھی قتل کی اتنی ہی مذمت ہے، اتنی شدید مذمت ہے۔ بعض احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام اہل آسمان اور تمام اہل زمین ایک مومن شخص کو قتل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام آسمان والوں، زمین والوں کو آگ میں جھونک دیں۔ حدیث مبارکہ ہے۔ اور مومن کے خون کی حرمت اللہ کے نزدیک خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، حرمت والے مہینے سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہماری شریعت اس کی تائید کرتی ہے۔ تو جب ہماری شریعت تائید کرے، یا اللہ تعالیٰ پچھلی شریعت کی بات کریں اور اس کا رد نہ ہو رہا ہو، تو گویا کہ وہ ہمارے لیے بھی وہ شریعت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہی بات حضرت حسن بصری نے فرمائی، وہ کہنے لگے یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، ان کے خون ہم سے زیادہ قیمتی نہیں تھے، تو یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اور ہماری شریعت میں بڑی سخت مذمت ہے قتل کی۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتا، غلطی سے ہو جائے تو الگ بات ہے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مفہوم مخالف یہ ہے، اگر کوئی مومن کسی مومن کو قتل کر دے، وہ مومن رہتا ہی نہیں ہے، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتا، مفہوم مخالف یہ بنتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کافر ہو جاتا ہے، ہم نہیں کہتے کہ خوارج کی طرح کہ ایک بندہ کبیرہ گناہ کر کے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن آیت کو آپ دیکھیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتا مگر غلطی سے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے۔ اللہ نے 5 سزائیں بیان کی، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب ہے، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بیٹا وہ پنکھا چلا دو وہ والا۔ تو قتل کی مذمت یہ تورات میں بھی تھی، اور یہ حکم ہماری شریعت کے لیے بھی ہے، اور ہماری شریعت میں قتل کی بڑی شدید مذمت ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک دو نصوص رکھے ہیں۔ اچھا، اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل میں لکھا تھا کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے، اور ناحق قتل کرنے کی صورت یہ بیان کی ہے کہ اس قاتل ایسے شخص کو قتل کیا جا سکتا ہے جو کسی کو قتل کرے یا زمین میں فساد کرے، وہ ہے کہ جو کسی کو قتل کرے یا زمین میں فساد کرے اس کو قتل کرنا جائز ہے، جو کسی کو قتل نہ کرے
اور زمین میں فساد نہ کرے تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں. جو اس کو قتل کرے گا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو کیا پتہ لگا اس آیت کا؟ اگر یہ حکم ہماری شریعت کے لیے بھی ہے تو اس آیت سے پتہ لگا کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو اس سے پتہ لگا کسی کو کس صورت میں قتل کیا جا سکتا ہے. اس آیت سے کیا پتہ لگا؟ 2 صورتوں میں قتل کیا جا سکتا ہے. میں وہی واضح کرنے لگا ہوں. 2 صورتوں میں قتل کیا جا سکتا ہے. ایک، اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے، اور نمبر 2، اس نے زمین میں فساد کیا ہو. اس سے پتہ لگا کہ ان 2 صورتوں کے علاوہ قتل کیا ہی نہیں جا سکتا. اور یہ کام حاکم کا، یہ کام عوام کا ہے نہیں. کچھ لوگوں کو اس سے مغالطہ ہوتا ہے. یہ کام حاکم کا ہے. اب اس آیت کریمہ کا مفہوم کچھ لوگ سمجھے ہی نہیں، یا سمجھے تو ہیں لیکن اس سے اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، غامدی ٹائپ لوگ. آپ کو پتہ ہے ہماری شریعت میں قتل کی سزا اگرچہ وہ حکومت دے گی، لوگ نہیں دیں گے. ہماری شریعت میں قتل کی سزا کئی جرموں پر ہے. مثلا کیا کیا جرم ہے؟ زنا پر بھی قتل کی سزا ہے اگر شادی شدہ زانی ہو تو. کیا سزا ہے اس کی؟ رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کے مار دیا جائے. اور رہزنی کی سزا استاد، رہزنی کی سزا وہ جو آگے آ رہزنی رہی ہے، کرنی. وہ آگے آ رہی ہے. وہ تو فساد فی الارض میں آ جائے گا نا. جی شراب کی سزا قتل تو نہیں ہے. قصاص تو آ گیا نا، وہ تو بغیر نفس میں آ گیا. یعنی ایسی سزا قتل کی جو یہاں موجود نہیں ہے. دیکھیں یہاں کہا گیا کہ قتل 2 صورتوں میں جائز ہے. 2 صورتوں کے علاوہ کوئی کسی کو قتل کرے تو گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کیا. 2 صورتیں کیا ہیں؟ ایک، اس نے کسی کو قتل کیا ہو. نمبر 2، اس نے زمین میں فساد کیا ہو. ہماری شریعت میں کئی اور جرموں پر بھی سزا ہے. مرتد کی سزا، کوئی مرتد کو بندہ، بھی قتل کرنے کا. جی، کوئی بندہ اپنے اسلام کو چھوڑ دے اس کو بھی قتل کی سزا ہے. اسی طرح غداری وغیرہ پر اور ان چیزوں پر بھی قتل کی سزا ہوتی ہے. اب یہاں غامدی صاحب کو اپنا الو سیدھا کرنے کا موقع مل گیا اس آیت کا غلط مفہوم بیان کرتے ہوئے. وہ کہتے ہیں جی قتل کی سزا صرف ان 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے. گویا کہ وہ کہتے ہیں جو رجم کی سزا ہے وہ رجم کی سزا کو ویسے ہی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے. رجم کی سزا شادی شدہ زانی کی قرآن میں موجود تھی، اللہ نے اس کی تلاوت منسوخ کر دی، اس کا حکم آج تک باقی ہے. اور صحیح احادیث مبارکہ میں، بخاری مسلم کے احادیث مبارکہ میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا شادی شدہ زانی کو. مالک بن مائز اسلمی اور غامدیہ اور کتنے واقعات ہیں. انہوں نے اعتراف کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا دی. اور یہ قرآن میں موجود تھا. بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، لیکن تلاوت منسوخ ہوئی، حکم منسوخ نہیں ہوا. حکم باقی تھا. نسخ کی 3 صورتیں ہوتی ہیں قرآن میں جو نسخ ہوتا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ تلاوت منسوخ ہو جائے، حکم باقی رہے. ایک صورت ہے حکم منسوخ، جس کی مثال یہ رجم کی بات ہے. تلاوت منسوخ ہو گئی. پہلے قرآن کی آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. یہ قرآن کی آیت تھی، باقاعدہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے. تو یہ آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی، اس کا حکم باقی ہے. نسخ کی دوسری صورت ہے کہ آیت کی تلاوت باقی رہے، حکم منسوخ ہو جائے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال قرآن کریم میں ہی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، کہ جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں. اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں 2 آیات ہیں. ایک آیت میں ہے کہ جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، یعنی ان کی عورتیں بیوہ ہو جائیں، تو اللہ نے 2 صورتیں بیان کی ہیں آگے پیچھے 2-3 آیتوں کے فرق سے. اللہ فرماتے ہیں ایک صورت میں تو یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ ان کی عدت کیا ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن انتظار کریں. تو بیوہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. اور چند آیات کے بعد سورہ بقرہ میں ہی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے جو ہم پڑھتے ہیں آج. حافظ ہیں، ان کو پتہ ہے یہ آیت قرآن میں موجود ہے، بلکہ آپ کے سامنے کھول ہی دیتا ہوں. جی، سورہ بقرہ آیت نمبر 240. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو فوت کر دیے جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، تو وصیت کرنا ہے اپنی بیویوں کے لیے فائدے کی، سامان کی، 1 سال تک، غیر اخراج، انہیں نکالے بغیر. اب یہ قرآن میں آیت ہے اور یہ آیت ہم پڑھتے ہیں.
اسے چند آیتیں پہلے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ 4 مہینے 10 دن انتظار کریں، اور اس میں کیا ہے کہ جو لوگ فوت ہو جائیں، بیویاں چھوڑ جائیں، ایسے لوگوں کو بیویوں کے لیے 1 سال کی وصیت کرنی چاہیے کہ 1 سال تک بیویوں کو فائدہ دیا جائے، 1 سال تک اسی گھر میں رہیں اور ان کو گھر سے نکالا بھی نہ جائے۔ یہ حکم آج کہاں باقی ہے؟ یہ حکم آج باقی تو نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کی آیت ہے جو ہم پڑھتے ہیں آج بھی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اگر تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے اور اس کے پاس مال ہو تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ وصیت کرے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ اگر کوئی بندہ فوت ہونے لگے اور اس کے پاس مال ہو تو کیا ضروری ہے اس کے لیے؟ قرآن کہتا ہے اس کے لیے ضرور، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آج ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو، کہ قرآن کہتا ہے کہ اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ تو قرآن میں ہی اللہ نے اولاد کا، بیوی، شوہر بیوی کا، ماں باپ کا حصہ بیان کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حصہ بیان کر دیا ہے قرآن کریم میں، تو حصہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وصیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، وصیت نہیں کی جائے گی ورثاء کے لیے۔ ماں باپ تو وارث ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے وصیت نہیں اب کی جائے گی۔ ان کا حصہ وہ جو قرآن نے بیان کیا، اگر اولاد ہو تو ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ہے، اگر اولاد نہ ہو تو باپ اسبا ہوتا ہے اور ماں کا چھٹا حصہ ہے اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی، تیسرا حصہ ہے اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی نہ ہو۔ تو قرآن میں کئی آیتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت باقی، حکم منسوخ، کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا حکم باقی ہے، تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، کئی آیتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت باقی ہے، حکم منسوخ ہو گیا۔ اور قرآن کریم کی کئی آیتیں ایسی تھیں جو قرآن تھا، پڑھا جاتا تھا، اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی ہے، حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ قرآن کریم میں یہ آیت موجود تھی کہ 10 دفعہ بچہ دودھ پیے گا ماں کا تو رضاعت کا حکم ثابت ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت تھی، حضرت عائشہ کی حدیث ہے مشہور، کہتی ہیں قرآن میں آیت تھی جو پڑھی جاتی تھی، لیکن یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ یہ آیت بھی منسوخ ہو گئی ہے، تلاوت بھی، اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا کہ بچہ 10 دفعہ دودھ پیے گا تو پھر رضاعت ثابت ہوگی۔ پھر اگلا حکم اترا قرآن، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی قرآن کی اس آیت سے کہ بچہ 5 دفعہ دودھ پیے ماں کا تو رضاعت ثابت ہوگی۔ حضرت عائشہ کا یہ حدیث ہے، اور یہ جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے وہ کہتی ہیں کہ 10 دفعہ رضاعت منسوخ ہو گئی ہے 5 دفعہ رضاعت سے۔ وہ کہتی ہے 5 دفعہ والی رضاعت کی آیت باقی ہے۔ آج قرآن میں 5 دفعہ رضاعت کی آیت بھی نہیں ہے، آپ حیران ہوں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں 10 دفعہ رضاعت والی آیت منسوخ ہو گئی ہے، 5 دفعہ والی رضاعت والی آیت سے وہ حکم باقی ہے۔ آج وہ آیت بھی قرآن میں موجود نہیں ہے، اس کا حکم باقی ہے۔ گویا کہ 2 طرح کی آیتیں تھی قرآن میں، وہ دونوں منسوخ ہیں۔ ایک آیت تھی کہ بچہ 10 دفعہ دودھ پیے گا تو رضاعت قائم ہوگی، یہ تلاوت بھی منسوخ ہو گئی ہے، اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا ہے۔ ایک دوسری آیت بھی تھی قرآن میں کہ 5 دفعہ بچہ دودھ پیے گا تو رضاعت ثابت ہوگی، اگر غیر عورت کا بچہ، اگر تو بچہ پیدا ہو پھر تو دودھ پیے بغیر ہی وہ محرم ہے، وہ بچہ ہے۔ اگر رضاعت والی حرمت کی بات کریں تو پہلے 10 دفعہ کا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، آیت بھی منسوخ ہو گئی، حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ 5 دفعہ دودھ پینے پر رضاعت کا حکم ثابت ہوگا، یہ آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی، اس کا حکم باقی ہے۔ تو ایسی کئی مثالیں۔ بہرحال بات دور نکل گئی، بات کیا ہو رہی تھی؟ ہاں، بات یہ ہو رہی تھی کہ غامدی صاحب اور ان جیسے لوگ جو حدیث سے ان کو ویسے ہی جو ہے نا بیر ہے، دشمنی ہے، حدیث میں صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ایک چیز آئے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو حدیث میں تو بالکل صریح احادیث ہیں رجم کی، وہ کہتے ہیں کوئی سزا نہیں ہے رجم کی، کہ شادی شدہ زانی کی سزا، قرآن تو 100 کوڑوں کا حکم بیان کرتا ہے۔ بھئی اسی قرآن میں رجم کا حکم موجود تھا، اگر وہ تلاوت منسوخ ہوئی ہے تو تلاوت منسوخ ہوئی ہے، حکم باقی ہے۔ حضرت عمر کا مشہور حدیث ہے حضرت عمر کی، حضرت عمر فرماتے ہیں انہوں نے خطبہ دیا، حضرت عمر بہت زیرک تھے، بہت دور اندیش تھے، انہوں نے اپنے دور خلافت میں خطبہ دیا منبر پہ چڑھ کر، انہوں نے کہا اے لوگو رجم کے بارے میں یاد رکھنا کہ یہ رجم اللہ کا حکم ہے، اور یہ رجم قرآن میں بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا، ہم نے بھی رجم کیا، یہ قانون کے طور پہ موجود ہے۔ قرآن میں ایک آیت تھی جو رجم کی پڑھی جاتی تھی، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں آج قرآن میں رجم کی آیت نہیں پاتا، میں رجم کو نہیں مانتا۔ فرمایا رجم اللہ کا حکم ہے جو باقی ہے قیامت تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا ہے، ہم نے بھی رجم کیا ہے، قرآن میں رجم کی آیت بھی موجود تھی۔ حضرت عمر کو پتہ تھا
اللہ نے ان کو یہ دور اندیشی دے رکھی تھی کہ لوگ فتنے کا شکار ہوں گے. لوگ کہیں گے جی رجم کی آیت قرآن میں ختم ہو گئی ہے, نہیں ہے, تو کوئی لوگ رجم کا انکار نہ کر دیں. دیکھیں کتنے دور اندیش تھے. آج لوگوں نے ثابت کر دیا حضرت عمر کا خدشہ کہ بالکل صحیح تھا ان کا خدشہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پیش گوئی کر چکے ہیں. آپ کی زبان سے تو وہی جاری ہوتی تھی. آپ نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ لوگ کہیں گے فلاں حکم قرآن میں موجود نہیں ہے, ہم نہیں مانتے. آپ نے فرمایا اے لوگو, میں جو حرام کرتا ہوں میرا حرام کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا حرام کرنا. اور آپ نے مثال دی, آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ گدھا حرام نہیں ہے. قرآن میں گدھے کی حرمت نہیں ہے, حدیث میں گدھے کی حرمت ہے. تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہ گدھا حرام نہیں ہے, میں نے گدھے کو حرام کیا ہے. اور آپ نے فرمایا آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ کا حرام کرنا اللہ کے حرام کرنے کی طرح ہے. اور آپ نے پیش گوئی فرمائی, آپ نے فرمایا قرب قیامت ایک شخص ہوگا اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا اکڑ کر, پیٹ بھرا ہوگا اس کا, اور وہ کہے گا جو بات کتاب میں ہے وہ مان لو, جو کتاب میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. آپ نے پیش گوئی فرمائی. تو یہ غامدی صاحب اور اس قبیل کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ قتل کی سزا صرف 2 صورتوں میں ہے, ایک جان کے بدلے جان اور ایک فساد کے بدلے. وہ کہتے ہیں نہ تو شادی شدہ زانی کو رجم کیا جائے جو قتل ہے, اور نہ ہی مرتد کی سزا قتل ہے. حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے من بدل دینہ فاقتلوہ, جو بندہ اپنے دین کو بدل دے, یہاں مراد دین اسلام کو بدلنا ہے, جو بندہ دین اسلام کو چھوڑ دے تو یہ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا الزام ہے, تو ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں دیکھو جی تورات میں اللہ کا حکم یہ تھا کہ جان کے بدلے جان ہے اور فساد کے بدلے جان ہے, اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا ناحق قتل کرنا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت میں جو اللہ نے تورات میں بیان کی ہے, اس آیت میں اور ان احادیث مبارکہ میں ٹکراؤ ہے ہی نہیں. پہلے تو ٹکراؤ ثابت کریں, ٹکراؤ کیسے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے اس آیت میں 2 باتیں موجود ہیں, ایک تو جان کے بدلے جان, اور یہ کام عام بندے نے نہیں کرنا, یہ کام حکومت نے کرنا ہے. جان کے بدلے جان یعنی قاتل کو قصاصاً قتل کر دیا جائے اگر مقتول معاف نہ کریں تو. نمبر 1 جان کے بدلے جان, اور دوسری بات ہے فساد فی الارض. فساد فی الارض ایک عمومی لفظ ہے. زمین میں فساد میں چیزیں کیا کیا آتی ہیں یہ کون طے کرے گا. ہم کہتے ہیں کہ قتل کی جتنی صورتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں جان کے بدلے جان کے علاوہ, وہ اسی فساد فی الارض کی وضاحت ہی تو ہے, اور کیا ہے. فساد فی الارض میں کیا آتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں, غامدی صاحب کہتے ہیں فساد فی الارض سے مراد ڈاکہ زنی فلاں فلاں. ہم کہتے ہیں صرف یہ نہیں ہے فساد فی الارض. فساد فی الارض صرف ڈاکہ زنی نہیں ہے, لوگوں کو خوف زدہ کرنا یہ بھی فساد فی الارض ہے. بلکہ قرآن کریم میں تو کئی جگہ پر شرک کو بھی فساد فی الارض قرار دیا گیا ہے, اللہ کے نافرمانیوں کو بھی فساد فی الارض قرار دیا گیا ہے. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اے لوگوں زمین میں فساد نہ کرو زمین کی اصلاح کے بعد. زمین میں اصلاح کب ہوتی ہے, جب اللہ کے نبی اور اللہ کے احکامات زمین پر آتے ہیں, اور اللہ کے نبیوں کی تعلیمات پر جب عمل ہوتا ہے تو پھر زمین میں اصلاح ہوتی ہے. جب وہ نبی چلے جاتے ہیں اور کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو زمین میں فساد شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ نے منافقین کی بات کی ہے. منافقین کیا کرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں منافقین کی صورت یہ ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. کہ منافق جب وہ پھرتا ہے تو زمین میں چلتا ہے فساد کرتا ہے. نفاق خود فساد ہے. تو فساد ایک بڑا عام لفظ ہے جس طرح فسق و فجور ایک عام لفظ ہے. تو اس فساد کی کئی صورتیں ایسی ہیں جو حدیث نے متعین کر دی ہیں, ان پر باقاعدہ قتل کی سزا ہے, چاہے اس پہ لفظ فساد بولا جائے نہ بولا جائے. تو یہ شادی شدہ زانی ہونا, یہ اس سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایک بندے کو اجازت دی ہے, اللہ نے ایک بندے کے لیے صورت بنائی ہے کہ وہ اپنی جنسی خواہش پوری کرے جائز طریقے سے, وہ جائز طریقے سے پوری کرنے کے بجائے پھر ناجائز طریقے سے پوری کرتا ہے, یہ فساد ہے. اسی طرح ایک بندہ اگر مرتد ہوتا ہے, یہ اصل میں اسلام کے منہ پر وہ کالک ملتا ہے. یہ بہت بڑی ایک سازش ہے, اور یہ وہی سازش ہے جو یہود نے اختیار کی تھی. یہود کے بارے میں آتا ہے یہود بڑے سازشی تھے. قرآن میں اللہ نے ان کی سازش ذکر کی ہے. انہوں نے کہا سورہ آل عمران میں ہے کہ
وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ یہود نے ایک سازش رچائی، کہا کہ صبح ایمان لے آنا، شام ہونے سے پہلے پہلے مرتد ہو جانا۔ کیا فائدہ ہوگا کہ جو تھوڑے سے بھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ڈاما ڈول ہیں، تو تم لوگ عالم مشہور ہو، جب وہ دیکھیں گے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور شام ہونے سے پہلے پہلے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، تو کوئی خرابی دیکھی ہے اسلام میں تو اسلام کو چھوڑا ہے۔ تو جو لوگ اسلام کو چھوڑتے ہیں، اسلام کو جو بندہ بھی اسلام قبول کرتا ہے اس کو بتایا جائے گا کہ بھئی آپ نے ایسے اسلام قبول نہیں کرنا، اسلام قبول کرنا ایک بڑی ذمہ داری ہے، آپ نہ اسلام قبول کریں، لیکن اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہے پھر آپ اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر پھر آپ اسلام کو چھوڑیں گے تو اس کی سزا قتل ہے۔ یہ بہت بڑا فساد ہے۔ بہرحال بات دور نکل گئی، تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں اور صحیح احادیث میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ تو یہ کہنا کہ قتل کی سزا صرف دو جرموں پہ دی جا سکتی ہے، وہ ایک جان کے بدلے جان ہے اور ایک فساد ہے، اور فساد کی اپنی تشریح کر لینا کہ وہ ڈاکہ زنی ہے بس اور کچھ نہیں ہے، نہیں، احادیث مبارکہ میں نصوص میں جن جرموں پر قتل کی سزا بیان کی گئی ہے وہ بھی فساد فی الارض میں آتا ہے، تو وہ قرآن کی اس آیت کے مخالف نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گستاخی رسول کی سزا بھی قتل ہے، بالکل۔ تو گستاخی رسول سے بڑھ کر فساد کیا ہو سکتا ہے؟ جس امت کے نبی کو گالی دی جائے، برا بلا کہا جائے، یہ تو اصل میں آپ سمجھیے کہ اس سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرا مطلب یہ کہ یہ جو جتنی بھی قتل کی سزائیں ہیں نصوص کے اندر صحیح احادیث میں، تو وہ قرآن کی اس آیت کے منافی نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اصل میں اس آیت میں حصر ہے کہ قتل کی سزا دو جرموں پہ دی جا سکتی ہے، ان دو جرموں کے علاوہ کسی کو قتل کرنا نہ حق قتل کرنا ہے۔ اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ جو بھی کسی کو قتل کرے بغیر کسی نفس کے یا فساد کے، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ گویا کہ اس آیت میں حصر ہے کہ تو اسی سے غامدی صاحب نے غلط فائدہ اٹھایا احادیث کو رد کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں دو جرموں کی سزا قتل ہے، ایک جان کے بدلے جان اور ایک فساد۔ ہم کہتے ہیں فساد کی تشریح آپ کہاں سے کرتے ہیں کہ فساد سے مراد صرف ڈاکہ زنی ہے؟ فساد میں ڈاکہ زنی آتی ہے، ٹھیک ہے، فساد میں اور بھی چیزیں آتی ہیں۔ حدیث نے صحیح حدیث میں جن جرموں پر قتل کی سزا ہے وہ سب چیزیں فساد ہیں، اور ان کے علاوہ بھی چیزیں فساد ہیں۔ اگر حالات یہاں تک پہنچیں ان پر بھی قتل کی سزا دیکھیں، غداری، اب غداری کی سزا قتل کہاں سے ہے قرآن و حدیث میں؟ غداری بھی فساد بن جاتی ہے۔ اور کئی جرم ہیں جن پہ قتل کی سزا دی جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں منشیات پر قتل کی سزا دی جاتی ہے۔ اب منشیات پر تو قتل کی سزا کوئی قرآن و سنت کا نص تو نہیں ہے کہ اس پہ قتل کی سزا دی جائے، لیکن اگر اس کو بھی فساد میں لا کر قتل کی سزا دی جاتی ہے۔ اسی طرح شادی شدہ زانی کی سزا قتل ہے۔ اگر ایک شخص شادی شدہ نہیں ہے، وہ زنا کرتا ہے، لیکن اسے زنا نہیں کرتا، وہ زنا کے ساتھ جو ہے وہ شراب بھی پیتا ہے اور بہت ساری، تو اس کو بھی فساد کے اندر لایا جا سکتا ہے، اس کو بھی فساد کی سزا دی جا سکتی ہے۔ کوئی شخص جو اغلام بازی کا مرتکب ہوتا ہے، لواطت کا مرتکب ہوتا ہے، اب قرآن میں تو اس کی سزا بھی قتل نہیں ہے، اور حدیث میں ہے کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو لواطت کے فعل میں تو فاعل مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ یہ سب چیزیں فساد میں آ جائیں گی، یعنی یہ سب چیزیں قرآن، میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، قرآن کی آیت کے منافی نہیں ہیں، یہ سب چیزیں فساد میں آ جائیں گی۔ یعنی گویا کہ حدیث وہ فساد کی وضاحت کرتی جا رہی ہے، فساد میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، یہ بالکل آ جائے گا۔ دیکھیے فساد کیا ہے، معاشرے میں جہاں بھی کوئی بندہ معاشرے کے اندر دہشت پھیلائے گا، وہ ڈاکہ زنی کر کے دہشت پھیلائے، ایک علاقے میں چوری اتنی زیادہ ہو جائے دن دہاڑے لوگ چوری کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اگر وہ دہشت اتنی پھیل جائے تو اس پر بھی آپ فساد کی سزا دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، اور یہ آیت یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تورات میں یہ بات لکھی تھی، تورات کا یہ حکم ہماری شریعت کے لیے بھی ہے، ہماری شریعت اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، اور اس کا اور ہماری جو نصوص ہیں قرآن و حدیث کے ان کا ٹکراؤ نہیں ہے آپس میں، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ تمام صورتیں جن میں قرآن و حدیث میں قتل کی سزا مقرر کی گئی ہے
وہ جو نفس کے علاوہ ہیں، قتل کے بدلے قتل کے علاوہ ہیں، وہ تمام صورتیں فساد میں آ جائیں گی، تو اس کے خلاف ہے ہی نہیں۔ اچھا، جو کسی کو قتل کرے بغیر نفس کے یا فساد فی الارض کے بغیر، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا کہ اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، اتنی بڑی سزا ہے قتل کی، وہ گویا کہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ اور ہماری شریعت میں جب کسی کو قتل کرنا اتنی بڑی سزا ہے، تو پھر اس کے بالمقابل کسی کی جان بچانا، یہ بھی اتنا ہی بڑا اجر ہے، اتنی ہی بڑی نیکی ہے۔ تو فرمایا ومن احیاہا، جو کسی انسان کی جان بچائے، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو جس طرح قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح کسی کی جان بچانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آتے تھے ان کے پاس ہمارے رسول روشن نشانیاں لے کر، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بے شک بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد بھی زمین میں البتہ زیادتی کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہود کا ذکر کرتے ہوئے، بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے، کہ دیکھو پہلے یہ قابیل حابیل کا یہ واقعہ ہوا، قتل کا، اور اللہ نے اس کی مذمت کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ہم نے یہ لکھا، قتل کی سزا بہت بڑی سزا ہے، پوری انسانیت کا قاتل ہے وہ، اور جو کسی کی جان بچائے پوری انسانیت کی جان بچانے والا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں دیکھو ان لوگوں کے پاس ہمارے رسول آتے رہے روشن نشانیوں کے ساتھ، انہوں نے پھر بھی زیادتی کی، کئی رسولوں کو قتل کرتے رہے، کئی رسولوں کی یہ باتیں نہ مانتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، ان کا انکار کرتے رہے۔ تو بنی اسرائیل کا طرز عمل اللہ بیان فرما رہے ہیں، اور کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ ہمیں بتانے کے لیے تم نے یہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا، سوائے اسے کہ نہیں بدلہ ان لوگوں کا جو محاربت کرتے ہیں، جو لڑائی کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے، ویسعون فی الارض فسادا، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی، ان یقتلوا، یہ کہ انہیں قتل کر دیا جائے، ان یقتلوا ہے، یقتلوا نہیں ہے، ایک ہوتا ہے قتل یقتلو، اس کا مجہول ہے ان یقتلو، یہ کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہاں یقتلو نہیں ہے، یہاں یقتلو ہے، جب شد آ جاتی ہے تو معنی میں زور پیدا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ رسول کے ساتھ محاربہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ رسول کے ساتھ، اللہ رسول کے ساتھ جنگ کیا ہے اس کی آگے وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اور فساد سے مراد میں بیان کر چکا ہوں کہ ایسا عمل جس سے معاشرے میں ایک دہشت کی فضا قائم ہو جائے، تو یہ محاربہ اور یہ فساد فی الارض بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں Recording in progress. کہ یہ فساد فی الارض اور یہ محاربہ اللہ رسول کے ساتھ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جو لوگ اللہ رسول کے ساتھ محاربہ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان یقتلوا، یقتلوا نہیں کہا، ان یقتلوا، یہ کہ انہیں تکلیف دے دے کر قتل کر دیا جائے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ دیکھیے اسلام اتنا رحمت والا دین ہے، عام حالات میں جب اسلام ایک رحمت کا دین ہے، اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہمارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے، اللہ رب العالمین ہیں، اور اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں، رسول ہیں، تو شریعت محمدیہ آپ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ ہمارا دین سراسر رحمت ہے اور سراسر نرمی اور آسانی ہے۔ اس کے اندر اگر کسی کو سزا دی جائے، موت کی سزا، جو موت کی سزا دی جاتی ہے، یہ بات یاد رکھیے، کبھی بھی اسلام کی کسی سزا کو سخت سزا نہیں کہنا چاہیے، وحشیانہ سزا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ موت کی سزا یہ بھی بہت بڑی رحمت ہے۔ معاشرے کو دیکھیں، اگر جرم کا سد باب کرنا ہے، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو جواب میں قتل کرنا چاہیے، اس کو جواب میں قتل کریں گے تو پھر
آخرت کی سزا نہیں ملے گی اگر وہ توبہ کر لے، دنیا میں اس کو سزا مل جائے، آخرت میں سزا نہیں ملے گی، اس کے لیے رحمت ہو گئی۔ نمبر 2، اس شخص کو نہ دیکھیں جس نے قتل کیا ہے، باقی پورے معاشرے کو دیکھیں۔ اگر قاتل کو قتل کر دیا جائے، کسی دوسرے کو جرت نہیں ہوگی قتل کرنے کی۔ اگر سب لوگوں کے سامنے قاتل سے قصاص لیا جائے، جیسے اس نے قتل کیا ویسے قتل کیا جائے، کسی نے کسی کا سر کچل کر کسی کو قتل کیا، اس کا سر کچلا جائے، کسی نے کسی کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا اس کو اسی بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے۔ تو یہ ہے کہ بے دردی سے انہیں قتل کر دیا جائے، تو اس سے یہ رحمت ہے سراسر معاشرے کے لیے۔ فرمایا کہ انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ اسلام نے تو کسی کو قتل کی سزا بھی دی ہے۔ اسلام کہتا ہے اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، اگر تم نے کسی کو قتل کرنا ہے تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اگر تم نے کسی کو ذبح کرنا ہے، کسی جانور کو، اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ اسلام اتنا رحمت کا دین ہے۔ یہ تب ہے کسی کو اچھے طریقے سے قتل کرنا کہ جب کسی کی سزا قتل ہو۔ صرف کچھ ایسی قتل کی سزائیں ہیں جس میں قتل کا طریقہ بھی طے کر دیا گیا، جیسے شادی شدہ زانی ہے، اس کے قتل کا طریقہ طے کر دیا گیا، پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔ اب یہ عام قتل نہیں ہے، یہ عام موت نہیں ہے، یہ ایک تکلیف دہ موت ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ جو زنا، یہ ایک بدترین عمل ہے، لوگوں میں اس کے بارے میں رعب اور خوف پھیل جائے کہ یہ کام تو ہم نے سوچنا بھی نہیں، خاص طور پہ شادی کے بعد۔ اس کے علاوہ کئی جرموں پر قتل کی سزا ہے، عام قتل کی۔ اگر عام قتل ہو تو اچھے طریقے سے قتل کرنا چاہیے۔ اچھے طریقے سے قتل سے مراد ہے کہ جو طریقہ کسی کی جان لینے کا آسان طریقہ ہے، جس سے جلدی جان نکل جائے، اس طریقے سے کسی کو قتل کر دینا چاہیے۔ اگر کسی کی سزا عام قتل ہو تو، مرتد کی سزا قتل ہے یا کسی کی عام قتل سزا ہو، تو اس طریقے سے قتل کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے جان جلدی نکلے۔ اور وہ طریقہ کار کیا ہے کہ کسی کے سر قلم کر دیا جائے، جو اسلام کے شروع میں ہوتا تھا۔ یہ پھانسی کی سزا یا کسی کو ٹیکا لگا دینا یا الٹی سیدھی مختلف سزائیں مختلف معاشروں میں موجود ہیں، ان میں سے بہترین طریقہ وہ ہے جو اسلام کے شروع میں موجود تھا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا اور جو خلفائے راشدین اور صدر اسلام میں موجود رہا۔ وہ طریقہ اسلام کا حکم ہے، جب کسی کو قتل کرو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، جب ذبح کرو جانور کو تو اس کو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اس طریقے سے ذبح کیا جائے چھری تیز ہو، چھری اس کے سامنے تیز نہ کی جائے، اچانک چھری چلائی جائے اور جلدی سے ذبح کر دیا جائے۔ کسی موذی جانور کو مارنا ہے، حدیث میں آتا ہے کسی کو مارا جائے، کسی جانور کو، دیکھیں موذی جانور کو مارنے کی اجازت ہے، کسی موذی جانور کو مارا جائے اس کو اس طریقے سے مارا جائے جلدی اس کی جان نکل جائے۔ اب یہ جو چھپکلی ہے یا جو گرگٹ ہے، یہ جو حضرت آدم کی پر جو آگ لگائی گئی تو اس میں وہ پھونکے مارتا تھا، تو اور بھی وجوہات ہے، اس کو قتل کرنے کا حکم ہے، بہت نقصان دہ ہے وہ انسانوں کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے جو ایک بار میں قتل کر دے اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، جو ایک بار میں اس کو مار دے، ہاں 100 نیکیاں ملیں گی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور جو زیادہ باروں میں مارے نیکیاں کم ہوتی جائیں گی، کیونکہ اس میں اب تکلیف انوالو ہو گئی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو کسی جانور کو ذبح کرو تو ذبح کرنے کے بعد پورا ٹھنڈا ہونے دو، پھر اس کی کھال اتارنا شروع کرو۔ تو یہ تمام صورتیں ہیں کہ اسلام میں اللہ نے اچھے طریقے سے جہاں قتل کرنا ناگزیر ہے، ذبح کرنا ہے، کسی کی جان بھی لینی ہے تو اچھے طریقے سے جان لی جائے۔ جہاں اللہ نے طریقہ مقرر نہیں کیا، جہاں اللہ نے طریقہ مقرر کر دی کہ پتھر مار مار کے مار دو، وہاں وہی ہوگا۔ لیکن یہاں جو محاربے کی سزا ہے اور فساد فی الارض کی سزا ہے، یہ بے دردی سے قتل کرنا ہے، کیونکہ سب لوگوں کے سامنے اس شخص کو عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ معاشرے کے اندر سے فساد فی الارض ختم ہو جائے، یہ جو دہشت کی فضا پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ فرمایا اسے قتل کر دی، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا اسے بے دردی سے قتل کر دیا جائے، او یصلب، یا اسے سولی دی جائے، سولی بھی یہ بھی بے دردی سے قتل کرنے میں آتا ہے، یہ عام قتل نہیں ہے۔ او تقطع ایدیہم، یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، من خلاف، مخالف سمت سے، او ینفوا من الارض، یا انہیں زمین سے نکال دیا جائے، یعنی جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ 4 سزائیں اللہ نے بیان کی ہیں، محاربہ کی، اللہ رسول کے ساتھ محاربہ کی، اللہ رسول کے ساتھ جنگ کی، اور زمین میں فساد کی۔ حاکم کو اختیار ہے کہ ان 4 میں سے جس سزا کو بہتر خیال کرے۔
اصل میں فساد فی الارض میں نے ذکر کیا مختلف نوعیتوں کا ہوتا ہے. بعض فساد تھوڑے کم درجے کے ہیں، بعض فساد اوپر کے درجے کے ہیں، بعض فساد بہت برے درجے کے ہیں. تو اس کے مطابق حاکم جو بہتر سمجھے ان سزاؤں میں سے سزا متعین کر لے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ پیش آئے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ اکل اور ارینا قبیلے کے وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے. وہ اصل میں بیمار تھے، انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ذرا شہر کے باہر چلے جاؤ، وہاں بیت المال کے جانور ہیں، تو وہاں اونٹوں کا دودھ پیو، اونٹوں کا پیشاب دودھ ملا کر پیو، تو تمہاری بیماری کا یہ علاج ہے. تو انہوں نے دودھ پیا. پہلے وہ آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، بیمار تھے تو ان کو منتقل کیا گیا وہ چراغ گاہ میں، انہوں نے دودھ پیا. پھر چرواہے کو قتل کیا اور بے دردی سے قتل کیا، اور وہ بیت المال کے جانوروں کو اونٹوں کو ہنکا کر لے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن یہ فساد فی الارض ہے. انہوں نے بے دردی سے قتل کیا تھا چرواہے کو، تو آپ نے حکم دیا ان کا پیچھا کیا جائے. پیچھا کر کے ان کو پکڑا گیا اور ان کو پکڑ کے لایا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دیے، ان کی آنکھوں میں سلاخیں پھیر دی، گرم اندھا کر دیا گیا. انہیں ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کو صحرا میں تپتی دھوپ میں ان کو چھوڑ دیا گیا. پانی مانگتے تھے، ان کو پانی نہیں دیا گیا، تو وہ زمین چاٹ چاٹ کر پیاس کے مارے تڑپ تڑپ کر انہوں نے جان دی. تو یہ ہے فساد فی الارض کی سزا. ان یقتلوا او کوئی سزا دی جا سکتی ہے. اور یہ اگر اس طرح کر کے ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی معاشرے سے. اور جن علاقوں کے اندر یہ اسلامی سزائیں قائم ہیں، یہ کوئی وحشیانہ سزائیں نہیں ہیں، یہ عین انصاف والی سزائیں ہیں. اس سے معاشرے کو زندگی ملتی ہے. تو یہ 4 سزائیں ہیں، جو سزا حاکم بہتر سمجھے وہ دے دے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے اگر وہ توبہ نہ کریں. تو جو توبہ کر لے پھر اس کی دنیا کی سزا اس کی آخرت کی سزا سے کافی ہو جاتی ہے. جو توبہ نہ کرے پھر اس کو آخرت میں بھی سزا ملے گی. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں. یعنی اگر وہ لوگ کہ تمہارے قابو پانے سے پہلے وہ توبہ کر لیں تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، پھر ان کو یہ سزا معاف ہو سکتی ہے. یہ جو 4 سزائیں اللہ نے ذکر کی ہیں، لیکن اگر انہوں نے چوری کی ہے یا قتل کیا ہے اس کی سزا انہیں ملے گی. جو مال لوٹا ہے وہ واپس ہوگا. یہ جو سزا ہے محاربے کی یہ ختم ہو جائے گی اگر وہ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں تو. لیکن اگر پکڑے جانے کے بعد توبہ کریں پھر تو سزا ملے گی. چلیں باقی انشاءاللہ.